ایک ہے، رسول ایک ہے کہ نہیں؟ اللہ نے آپ کو کون ایسی نعمتیں ہیں میں نے بتایا ہے کہ کون ایسی نعمتیں ہیں جو اللہ نے آپ کو نہیں نہ بتایا۔ اگر کوئی چیز کی کمی ہو تو مجھے بتائیے آپ کون سی نعمتیں ہیں جو آپ کو اللہ نے رسول اللہ کے صدقے سے نہ عطا کیا۔ ہر نعمتیں آپ کو دی ہیں، اس لیے تو کہا وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ وَلَا تَحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گنتی کرنا چاہو، ٹوٹلنگ کرنا چاہو تو آپ کی زندگیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں جو نعمتیں آپ کو عطا کی گئی ہیں اس نعمتوں کو کبھی گن ہی نہیں سکتے، کبھی شمار۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی ساری نعمتیں دی ہیں، نعمتوں کو گن پاؤ گے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے، ہر مسلمان بھائی اس جملے کو سماعت کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب دنیا کو پیدا کرنا چاہا تو سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ اللہ نے اپنے نور سے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ جملے پر غور کیجئے گا، میں تقریر نہیں کر رہا ہوں بلکہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور جملوں کے ذریعے سے میں آپ کے ذہن نشی کرنا چاہتا ہوں کہ جو باتیں کہوں کہ وہ آپ کے اتح گہرائی تک، سینے کے دل کے گہرائی تک آپ کی بات اتر جائے اور آپ سمجھ لیں۔ ہمارا مقصد تقریر کرنا نہیں ہے، مقصد آپ کو سمجھانا ہے، تو آپ سمجھتے چلیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابھی آپ نے حضرت سے بیان فرمائے، حضرت نے ایک آیت تلاوت کی، وہ اما بنعمتی ربک فحدث، اللہ کے نعمتوں کا خوب چرچا کرو، خوب چرچا کرو۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی نعمتیں دی ہیں کہ آپ اس کو شمار نہیں کر سکتے، ان کو ٹوٹل نہیں کر سکتے کہ ہم کو اتنی نعمتیں ملی ہیں۔ اب سب سے بڑی نعمت حضرت نے ابھی فرمایا کہ تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت آمنہ کے لال سرکار ابد قرار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اللہ نے جب دنیا نہیں بنایا تھا، آسمان نہ بنا تھا، زمین نہ بنی تھی، آدم کے خمیر تک تیار نہیں ہوا تھا، تب اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے نبی کے نور کو تولد فرمایا، نبی کے نور کو پیدا فرمایا، اور اس نبی کے نور سے آسمان بنا، بولو سبحان اللہ۔ اس نبی کے نور سے زمین بنی، اس نبی کے نور سے عرش بنا، اس نبی کے نور سے لوح بنا، اس نبی کے نور سے قلم بنا، اس نبی کے نور سے عرشی مخلوق بنے، اور اسی نور سے یہ دنیا کے تمام جو مخلوق ہیں وہ سارے مخلوقات کو پیدا کیے گئے۔ تو یہ صدقہ جناب محمد رسول اللہ ہے، رسول اللہ کا ہے کہ ان کے صدقے میں ہمارا وجود ہے، ہم سب کا وجود ہے، کائنات کا وجود ہے، آسمانوں کا وجود ہے، آسمان میں ملائکوں کا وجود ہے۔ اگر یہ ساری وجود ہے، اگر موجود ہے تو یقیناً جناب محمد رسول اللہ کی ذات پاک ہے۔ اللہ نے آپ کو رہنے کے لیے جھوپڑی دیا، اگر جھوپڑی بھی نہیں ہے تو ہم کوئی بات نہیں، ہم اللہ کا شکر و صابر بندہ ہے، ہم کو شکر و صبر کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ نے اگر آپ کو جھوپڑی نہیں دیا ہے تو آسمان جیسا سامیانہ سے نوازا ہے، اور اگر آپ کے پاس بستر نہیں ہے تو آپ کو اللہ نے زمین جیسی فرش کی نعمت دی ہے۔ یہ کیا کم ہے اللہ کی نعمت؟ اور اگر یہ ساری چیزیں آپ کو ملی ہے تو نبی کے صدقے میں بول دے گا
نبی کے صدقے میں، اور نبی کے صدقے میں آپ کے یہ جسم میں جو وجود ہے، یہ جسم و جسمانیات ہے، اور جسم میں جتنے اعضاء اور جوارح ہیں وہ سارے اعضاء و جوارح کس کے صدقے میں ملا ہے؟ نبی کے صدقے میں۔ اور نبی کے صدقے میں آسمانی اور دنیاوی زمینی جتنی بھی نعمتیں ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا، اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا ہے، اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ زمین میں قسم قسم کے اناج، قسم قسم کے فروٹ، قسم قسم کے پھل ہیں، قسم قسم کے ثمرات، یہ ساری چیزیں اللہ نے کس کے لیے بنایا؟ یہ نبی کا صدقہ ہے، بولیے گا، نبی کا صدقہ ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے اگر نبی کو پیدا نہ کیا ہوتا تو اللہ خود فرماتا ہے کہ میں اپنے آپ کو بھی لوگوں پر ظاہر نہ کرتا۔ اچھا، اللہ کو کسی نے دیکھا ہے؟ اللہ کے وجود کو کسی نے دیکھا ہے؟ اللہ کے نور کو کسی نے دیکھا ہے؟ لیکن اللہ ہے کہ نہیں؟ اللہ ہے، اور جو اللہ کو نہ مانے تو یقین ہے کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے، مومن ہی نہیں ہے، کلمہ کوئی نہیں ہے۔ بہت غور سے سماعت کیجیے گا میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں کہ اللہ نے دنیا کو بنانے سے پہلے مصطفیٰ کو بنایا، مصطفیٰ کو بنانے کے بعد مصطفیٰ کے صدقے سے سارے آسمانی، عرشی اور فرشی سارے مخلوقات کو پیدا کیا۔ اب پتہ یہ چلا کہ یہ ساری چیزیں جو بنائی گئی تو وہ مصطفیٰ کے لیے، ساری چیزیں بنائی گئی ہے تو مصطفیٰ کے لیے۔ اسی لیے بریلی کے شہنشاہ، بریلی کے تاجدار اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت عشق امام احمد رضا خان فاضل بریلوی والرضوان ایک جملے میں کہہ دیا کہ زمین و زماں تمہارے لیے، مکان و مکان تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ، رسالت، یا رسول اللہ، عید میلاد النبی زندہ باد، عید میلاد النبی زندہ باد، تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، غور فرماؤ کہ اللہ نے آپ کو کیا نہیں نوازا۔ نبی کے صدقے میں آپ کو سب کچھ نواز لیا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے تم سے کیا مانگا ہے؟ سب کچھ ملا، ہاتھ ملا، پیر ملا، آنکھ ملی، ناک ملا، کان ملا، زبان ملی۔ اگر جسم کے ایک اعضاء کٹ جائے تو انسان مکمل نہیں ہوتا، انسان مکمل نہیں ہوتا۔ ایک جسم کے کسی اعضاء و جوارح میں اگر درد اور تکلیف محسوس ہوتی ہے تو گویا کہ پورے وجود میں درد ہوا کرتا، پورے جسم اس کے پریشان ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر زندگی ہے، اس کے اندر زندگی ہے، اور اس کے اندر آپ کی روح ہے، آپ کی نفس ہے۔ تو اگر ایک اعضاء کو تکلیف ہوتی ہے تو پورے شریر ہل جاتے ہیں اور پورے شریر میں تکلیف ہوا کرتی ہے، اور یہ ساری نعمتیں اللہ نے عطا کیا ہے مصطفیٰ کے صدقے میں۔ اس کو غور کیجیے گا، میں اس کو اس لیے بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اللہ کو تو آپ یاد کریں، اس لیے کہ اللہ تو معبود برحق ہے ہی، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ معبود برحق ہے، اللہ مسجود ملائکہ بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ ملائکوں سے بھی سجدہ کروایا، ہم سے بھی سجدہ کروایا، ساری کائنات کے تمام مخلوقات سے سجدہ کروایا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا، لیکن صدقہ مصطفیٰ کا ہے، مصطفیٰ کا ہے۔ کہاں کہاں مصطفیٰ کے صدقہ دیکھو گے؟ اگر مصطفیٰ کا وسیلہ اگر ڈھونڈو گے تو آپ کو اپنے آپ میں ملے گا۔ مصطفیٰ کا صدقہ ہے اگر آپ چل رہے ہو تو مصطفیٰ کا صدقہ ہے کہ اللہ نے پیر عطا کیا۔ اگر آپ کھا رہے ہو تو یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے کہ آپ کو اللہ نے زبان دیا، منہ دیا۔ اگر آپ اچھا اور برا دیکھ رہے ہو تو گویا کہ اللہ نے مصطفیٰ کے صدقے سے آپ کو دو آنکھیں عطا فرمائی۔ اگر آج آپ
अच्छा और बुरा कर रहे हो, ये भी मुस्तफा का सस्ता है। लेकिन अल्लाह ने दो राह तो दिया हमको पैदा करके दो राह दिया, वो हदैना हुन्नजदैन, अल्लाह ने दो रास्ता हमको दिया है, एक रास्ता अच्छाई का और दूसरा रास्ता बुराई का। बोलो भाई, एक रास्ता अच्छाई और दूसरा रास्ता बुराई का। और इंसान को जब इस दुनिया में भेजा तो ये दो राह दे करके भेजा और वो तरीका भी बता कर भेजा और आपको इख्तियार भी दिया कि अब तुम क्या करना चाहोगे। दो राहें हैं, एक हदैना हुन्नजदैन यानी दो राह है, और एक भलाई का और एक बुराई का, एक जहन्नम का एक जन्नत का। वो दो, एक जहन्नम का एक जन्नत का। अब कौन किसको इख्तियार करोगे? अब इख्तियार तुम पर छोड़ दिया गया है, इख्तियार आपको दिया गया है कि आप जो चुनोगे, जो इंतखाब करोगे, आपको उसी का अज्र आपको कल मैदान महशर में अता किया जाएगा। अब सोच लो कि अगर बुराई करते हो तो आप जहन्नम के रास्ता इख्तियार कर रहे हो, अगर अच्छाई करते हो तो आपको जन्नत का रास्ता मिल रहा है और जन्नत आपको दिया जाएगा। मैं कहना यह चाहता हूँ कि अल्लाह ने सारी नियमतें मुस्तफा के सदके में दिया और अल्लाह ने फरमाया कि ए मुस्तफा, मैंने सारी नियमतें तुम्हारे सदके में अपने बंदू को दिया है, लेकिन आप अपने उम्मतियों से कहो कि मैं तुमसे क्या मांग रहा हूँ। अल्लाह के रसूल ने आपको रसूल के सदके से सारी नियमतें मिली हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए मोहम्मद, अपने उम्मतियों से, मेरे बंदू से कहो कि मैं तुमसे सिर्फ एक ही चीज मांगा। एक चीज क्या मांग रहा हूँ? अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह ने ये नहीं कहा मेरी इबादत करो, रसूलुल्लाह ने ये नहीं कहा मेरे लिए नमाज पढ़ो, रसूलुल्लाह ने ये नहीं कहा कि मेरे लिए इबादत करो, नफल पढ़ो या सुन्नत पढ़ो। कोई भी इबादत आप करते हैं तो वो रसूलुल्लाह के लिए नहीं, बल्कि हर नमाज की रिकात में जो आप नियत मांगते हैं तो कहते हैं कि अल्लाह ताला के लिए, यानी अगर नफल पढ़े तो अल्लाह के लिए, फर्ज पढ़े तो अल्लाह के लिए, सुन्नत पढ़े अल्लाह के लिए, अगर वितर पढ़े तो अल्लाह के लिए, अगर तहज्जुद पढ़े तो अल्लाह के लिए, यानी सारी इबादतें उस माबूद बरहक के लिए है। लेकिन अल्लाह फरमाता है, ऐ महबूब, मैंने तेरे सदक़े में कायनात आलम के तमाम मखलूक को जो नियमतें दी हैं, उसके बदले में एक ही चीज तुम मांगो। कहा वो कौन सी चीज मांगे? कहा क्या फरमाया? कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा। ए प्यारे नबी, आप ये अपने उम्मतियों से कह दो कि मैं तुमसे तमाम नियमतों के बदले में, तमाम तबलीग के बदले में, तबलीग व इरशाद के बदले में मैं तुमसे कुछ नहीं मांग रहा हूँ, सिर्फ इतना ही मांग रहा हूँ कि मेरे रिश्तेदार, मेरे आल औलाद यानी हुजूर गौसे आजम से मोहब्बत कर लेना, यही तुझसे मैं मांग रहा हूँ। मेरे आले रसूल से मोहब्बत कर लेना, यही तुमसे मांग रहा हूँ। अब अगर किसी को एतराज हो तो बताओ, इसलिए कि ये कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहा है, अल्लाह का कलाम कह रहा है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, कि ऐ महबूब आप ये फरमा दीजिए मेरे बंदू से कि मैं तुझसे कोई अजर नहीं मांगता हूँ, बल्कि अगर मांगता हूँ तो सिर्फ मैं अहले बैत से मोहब्बत। नारे रिसालत, जश्ने गौसुल बरा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही है मोहब्बत। हुजूर गौसे आजम कौन है? फातिमा के लाल हैं, गौसे आजम के नवासे हैं, इमाम हुसैन जो जद्दे अमजद हैं उनके नाती नवासे हैं, और वही गौसे आजम से हमें मोहब्बत करने को कहा। कौन? मेरे नबी ने फरमाया कि मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, सिर्फ मेरे आल औलाद से तुम मोहब्बत करना, मेरे आल औलाद से मोहब्बत करना। और ये हदीस का जुमला नहीं है, बल्कि ये कुरान पाक का जुमला है। इस पे कोई एतराज करे तो बोले कि वो कलाम पाक या अल्लाह को मानने वाला है। तो अब ये बताओ कि अगर हम गौसे आजम को
مانتے ہیں, خواجہ غریب نواز کو مانتے ہیں, یا مخدوم زمانہ کو مانتے ہیں, وارث پاک کو مانتے ہیں. اس کا سجرہ دیکھ لو. اگر سجرہ اگر مصطفیٰ تک نہ ملے تو پھر اسے چھوڑ دو. اگر مصطفیٰ سے ملا ہے تو یقیناً وہ مصطفیٰ کی اولاد ہے. اور میں قرآن پاک پر عمل کرتے ہوئے میں غوث اعظم سے محبت کرتا ہوں, خواجہ غریب نواز سے محبت کرتا ہوں, اور تمام اولاد رسول سے محبت کرتا ہوں. اب دوسرا پیغام میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. اللہ نے نعمتیں آپ کو سب دی ہیں, کوئی کسی کو انکار کرنے کی ضرورت نہیں. اگر انکار کرے گا تو وہ مومن ہی نہیں ہوگا. اس لیے کہ یہ اللہ کی نوازش ہے, اللہ نے عطا کیا ہے آپ کو, اللہ نے عطا کیا ہے, اس پہ کوئی اعتراض نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو پیدا کیا, ہم اور آپ اس محفل پاک میں جو تشریف لائے ہوئے ہیں, یہاں آئے ہوئے ہیں, ہمارا کوئی مقصد ہوگا, آپ کا بھی مقصد ہوگا, ان کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے, آپ کا بھی یہاں آنا کوئی مقصد ہوگا. بغیر مقصد سے آپ یہاں نہیں آئے, کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا. اب مقصد کے بھی دو قسم ہیں, ایک مقصد ہوتا ہے مقصد مزاجی اور ایک ہوتا ہے مقصد حقیقی. یا تو کوئی یہاں تسلیم صاحب اگر کھانے کی دعوت دیا ہوگا تو وہ کھانا کھانے کے لیے آیا ہوگا, یا تو وہ میلاد مصطفیٰ یا جشن غوث الورا کی اگر مدعو کیا ہے تو وہ غوث پاک کی تقریر سننے آیا ہوگا, یہ ذکر سننے آیا ہوگا. تو اب آپ آئیے, حضور غوث اعظم جس کی شان میں یہ میلاد ہے, جس کی شان میں یہ ذکر ہے, جس کی شان میں یہ محفل پاک ہے, اسی کے شان میں اور آنے والے غوث اعظم کو میں یہ دکھلانا چاہتا ہوں کہ غوث اعظم کون ہوتا ہے, غوث کون بنتا ہے, پیروں کے پیر کون ہوتا ہے, پیرانے پیر کون بنتا ہے. ہر آدمی پیرانے پیر نہیں بن سکتا, ہر آدمی پیروں کے پیر نہیں بن سکتا. میں نے کل جمعہ کی تقریر میں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب اللہ تعالیٰ نے غوث اعظم کو یہ حکم دیا کہ اے غوث اعظم آپ اپنے اسٹیج سے سارے جہاں والوں کو یہ اعلان کر کے سنا دو کہ میرا یہ قدم سارے ولیوں کے گردن پر ہوگا. بغداد کی سرزمین پر تقریر ہو رہی ہے اور حضور غوث اعظم کو الہام ہو رہا ہے, اور الہام خداوندی کو اعلان اس طرح کر رہے ہیں کہ قدمی حاضری کلی علی رغبتی کلی ولی اللہ, میرا یہ قدم زمانے کے آنے والے اور جو پچھلے جو بھی ولی ہیں یا ولی ہوں گے ان تماموں کے گردن پر میرا قدم ہوگا, میرا قدم ہوگا. یا غوث اعظم آپ کا قدم ہمارا کندھا, لیکن انہی میں کچھ ایسے عاجزی والے ولی تھے, انہی کے خالہ زاد بھائی جو سنجر میں رہتے ہیں, اجمیر میں رہتے ہیں, جن کا نام خواجہ خواجگاں حضور غریب نواز ہے. آپ فرماتے ہیں کہ یا غوث اعظم آپ یہ فرماتے ہیں کہ میرا یہ قدم سارے ولیوں کے گردن پر ہوگا. میں تو کہتا ہوں کہ آپ کے قدم میرے گردن ہی پر کیوں, بلکہ یہ قدم میرے دل پر ہونا چاہیے, میرے جگر پر ہونا چاہیے, میرے نگاہوں پر ہونا چاہیے, میرے سر پر ہونا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا مرتبہ ہے, کیا مرتبہ ہے. اے غوث بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم والا, اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم والا تیرا. اور جانتے ہو سر کا پوزیشن یہ ہوتا ہے, اچھا انسان ہم اور آپ بھی ہیں, آدمی ہیں,